آپ مجھے غم کے موقع پہ آواز دیں، فوتگی کے موقع پہ آواز دیں، میں چلا آؤں، اور جب شادی ہو تو آپ مجھے کارڈ ہی نہ بھیجیں، تو میں کہوں گا کہ میرا آپ سے یہی تعلق ہے۔ غم کا موقع ہو تو آپ شریعت کے مستحب کا بھی خیال رکھیں، اور شادی کا موقع ہو تو آپ شریعت کی پرواہ نہ کریں۔ تو یہ تو پھر آپ کی مرضی کا دین ہوا نا، جہاں چاہا اس کو پسند کر لیا، جہاں چاہا دین کو چھٹی دے دی۔ کاروبار میں، اپنے طرز زندگی میں، اپنی سیاست میں، اپنی پارلیمنٹ میں، اپنی کچہریوں میں، اپنی عدالت میں، اپنے میڈیا ہاؤسز میں کہیں دین نہیں ہے۔ دین کہاں رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ اقبال نے جو شکوہ میں کہا کہ اگر مسجد میں صف آ رہا ہوتا ہے تو غریب، دین غریبوں کے پاس رہ گیا۔ دولت بڑھتی جاتی ہے تو دین بھی مرضی کا ہوتا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کو پابند کرنے چاہتے ہیں لوگ کہ آپ اس طرح کا دین دے جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو یہ تو اپنی خواہش اور آرزو اور تمنا کا نتیجہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے پھر یہ کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو آخرت رہی، وہاں تو اشد عذاب تمہیں ہوگا ہی، دنیا میں بھی تمہارے لیے خزی و رسوائی ہے۔ اور آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم نہ دنیا دار ہیں نہ دین دار ہیں۔ کافر تو سیدھے سیدھے کافر ہیں اور اپنا ان کا نظام ہے اور اس نظام کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ ہم رادے بٹیر رادے تیتر، کبھی ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور کبھی کہتے ہیں نہیں ہم جدید تہذیب کے نمونے ہیں، اور ہم اس صورت کے اندر اپنے آپ کو دکھانا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری شکلیں روز بدلتی رہتی ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں اور پھر ہم ٹوپی بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں نماز بھی وہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ جب دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم نمازی نہیں ہوتے، بلکہ ہم حج اور احرام بھی وہیں چھوڑ آتے ہیں، اور ہم یہاں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، حج پہ اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اعتکاف میں اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم باہر اور طرح کے مسلمان۔ حالانکہ یہ ساری تربیت ہے ہماری عملی زندگی میں، اس کا اثر پیدا ہو۔ جب سجدہ کریں تو سجدے کا نور لے کے گھر پلٹیں، جب رکوع کریں تو رکوع کا جمال ہمارے ساتھ سفر کرے، جب حج کریں تو حج کا نور ہمارے ساتھ اتر کے آئے اور ہم اس کو معاشرے میں بانٹیں، اعتکاف کا جمال ہماری طبع کے اندر راسخ ہو جائے اور ہمارے اندر جو ہے وہ نور بکھیر دے۔ تو مسلمان کا دین اور دنیا الگ چیز نہیں ہے، مسلمان کا دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، اور وہ اکٹھے چلتے ہیں، اور ان کو جدا کریں گے تو پھر چنگیزی کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی مردے کو سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا کفن دیا گیا ہو، کالے رنگ کا، نیلے رنگ کا، پیلے رنگ کا۔ حالانکہ شریعت میں جائز ہے، کوئی سیاہ رنگ کا کفن دے دے جائز ہے، نیلے رنگ کا کفن دے دے جائز ہے، لیکن حضور کا ایک فرمان کہ اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کا کفن سفید رنگ سے دو۔ سفید رنگ سے کفن دینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی اور رنگ سے کفن دے دے تو وہ بھی جائز ہے۔ لیکن ہم نے وفات کے موقع پر کبھی اس مستحب کو بھی ترک نہیں کیا، یعنی غم کا موقع ہو تو ہم مستحب بھی ترک نہیں کرتے، اور شادی کا موقع ہو تو صرف ایک نکاح رہ گیا ہے جو سنت کے مطابق، باقی ہماری پوری شادی کی رسوم و رواج جو ہیں وہ ساری شریعت سے متصادم ہو گئی، الا ماشاءاللہ، باقی صرف نکاح رہ گیا۔ وہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ پہلے جا کے مسجد میں کرائیں تاکہ یہاں یہ تکلف بھی نہ ہو، اور وہاں پوری ہماری شادی کی تقریب جو ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق۔ یہ خاندانی رسم ہے، یہ ہم نے میڈیا پہ دیکھی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھی تھی، یہ ہمارے ایک دوست کی شادی پہ گئے تھے، یہ ہم نے وہاں دیکھا تھا، اور کتنی تہذیبوں کا مغلوبہ بنا کے ہم ایک تقریب کرتے ہیں اور اس میں ہماری خواہش ہوتی ہے۔ ہم شریعت سے نہیں پوچھتے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو کیا اسلام غموں کا مذہب ہے، دکھوں کا مذہب ہے؟ خوشی کے موقع پر آپ اسلام کو نہیں بلائیں گے؟ حضرت اسامہ حضور سے بے تکلف تھے، اور جو ضرورتیں تھی حضور سے آ کے کہہ لیتے تھے، ظاہر پوتوں کی جگہ پہ تھے، کوئی بھی کام ہوتا بلا تکلف حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک دن رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور مجھے حضور سے کوئی کام، کوئی حاجت حضور سے جڑی تھی اور اس کی تکمیل چاہ رہا تھا، تو میں رات کے وقت ہی آ گیا۔ ظاہر ہے کہیں جانا ہو تو بندہ سوچتا ہے، لیکن جہاں اتنی بے تکلفی ہو وہاں کہتا ہے چلو میں چلا جاتا ہوں، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو آقا کریم تشریف لے آئے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ہی چادر لپیٹی تھی اور حضور کے اطراف میں ابھار تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، تو میں نے حضور سے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، جو میرا کام تھا وہ ہو گیا، تو پھر میں نے یہ سوال کر ہی لیا، قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے جس کے اوپر آپ نے چادر ڈال کر ڈھانپا ہوا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ جب چادر کھلی تو منظر صاف تھا۔ میں نے کیا دیکھا سنو، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں فائز الحسن والحسین علی ورقہ، ایک پہلو سے امام حسن چمٹے تھے اور ایک جانب امام حسین چمٹے ہوئے، دونوں نے حضور کے پہلوؤں سے جفی لگائی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے کشہین سے، حضور کے پہلوؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، ظالمو تم نے تیر حضور کے پہلوؤں پہ مارا ہے، حضور کے پہلوؤں سے یہ شہزادے لپٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر آقا کریم نے کیا کہا؟ فقال آذان ابنایا، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابناؤ ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما،
تو ان سے پیار کر، فاحبہ من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ بن یمان اپنی ماں کی مغفرت کا سوال لیے حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور آقا کریم نے ان کو یہ خبر بھی دی، حذیفہ سنو، یہ فرشتہ میرے سامنے حاضر ہے، اور یہ میری فاطمہ اور میرے حسن حسین کے لیے جنتیوں کی سرداری کا مجدہ جاں فضا لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، بشارت لے کر آئے ہیں۔ یہ خاندان عالی مرتبت خاندان، کبھی حضور ان کو چادر میں سمیٹ لیتے ہیں، کبھی مباہلے کی آیت کا مصداق یہ قرار پاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، اور کبھی آقا کریم علیہ السلام کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حضور کی پشت پہ سواری ہوتی ہے، اور کبھی حضور بشارتیں دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ میرے فرزند، یہ عالی مرتبت شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور میری شہزادی جنتی خواتین کی۔ یہ عالی مرتبت خاندان جن کی عظمتیں اتنی بلند ہیں اور جن کی رفتوں کے پھریرے لہرا رہے ہیں، تو جتنا اونچا منصب ہوگا امتحان بھی تو اتنا اونچا ہوگا، جتنی بڑی شان ہوگی تو امتحان بھی اس کے مطابق ہوگا۔ پھر 10 محرم کو جو امتحان ان شہزادوں نے دیا اور ثابت کیا کہ ہم سردارانے جو جنت ہیں وہ ایسے نہیں بن گئے، کیسے کڑے امتحان سے گزر کر کے ہم اس مرتبہ رفیع کے اپنے آپ کو حقدار بتا رہے ہیں۔ وہ یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے اپنے نواسے جان کے ایسے ہی بشارت دے دی تھی اور یہ عظمت ان کو حاصل ہو گئی تھی، ورنہ ان کے اندر کیا رکھا تھا۔ اب زمانہ دیکھے کہ جو حسین ابن علی نے کر کے دکھایا ہے، زمانے میں کوئی دکھائے تو صحیح۔ عظمتوں کی جس مسند پہ بیٹھے شہزادہ رسول دکھائی دیتے ہیں اور شہزادی رسول دکھائی دیتی ہیں اور امام حسن دکھائی دیتے ہیں، یہ الگ الگ عنوانات ہیں، جس عنوان پہ آئیں تو ایک کائنات بسی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ان شہزادوں کی برکت سے ہمیں دین کا حقیقی شعور عطا کر دے۔